السلام علیکم میرے بھائیوں آج کا عنوان اختلاف آج کا میرا عنوان میرے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا سے اختلاف کی بنا پر ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بات بھی کوئی چھوٹی سی نہیں۔ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی، اختلاف کی بات ہوتی، اختلاف جائز ہوتا تو میں خاموش رہتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آئے گی، کیونکہ بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہونے چاہیے، اطاعت میں بھی رتبے میں بھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری۔ ان کا سورۃ الفتح میں آیا ہے کہ ان کا ادب احترام، یعنی ان کا ادب احترام مقام سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو لہذا اسی لیے میں اپنے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا جو کہ علی بھائی ہیں، ان سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ابھی لائیو سیشنز ان کے ریکارڈ ہوتے رہتے، تو انہوں نے نبی اور رسول میں فرق کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کی کہ رسولوں کی جماعت غالب آنے والی ہے، رسول قتل نہیں ہوتے۔ تو اس پر میں نے اختلاف کیا کہ قرآن مجید میں ہی یہ مضمون جبکہ صاف بیان ہوا ہے، اگر یہ مضمون صاف نہ ہوتا تو میں اس پر نہ بولتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول قتل نہیں ہوتے، کیونکہ اگر رسول قتل ہو جائے تو قوموں پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ بھی بات قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کا تذکرہ آیا ہے عذاب کے حوالے سے، وہ اسی لیے ان قوموں پر عذاب آتا تھا کہ ان پر حجت تمام ہو جاتی تھی۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر اس بستی پر عذاب بھیجا ہے جہاں پر حجت تمام ہو جاتی تھی۔ تو جہاں پر حجت تمام نہیں ہوئی وہاں پر بے شک رسول بھی ہوں، وہ قتل ہوتے رہے ہیں۔ یہ میں قرآن مجید سے دکھاؤں گا کہ یہ اصول باطل ہے، یہ اصول خود ساختہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے جو آیت پیش کی اس کا میں مفہوم بھی بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک مشہور آیت جو کہ اس کے علاوہ میں مشہور آیت بیان کرنا چاہوں گا، حوالے کے طور پر کوٹ کرنا چاہوں گا سورۃ آل عمران آیت نمبر 144، جو کہ بیان کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے، جو کہ علی بھائی بھی بیان کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ غزوہ احد کے چیپٹر میں یہ آیا ہے کہ کیا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو اے صحابہ کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ رسول۔ تو ان کا اصول باطل ہو گیا کہ رسول قتل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ رسول شہید بھی ہوتے رہے ہیں، بنی اسرائیل کی بات وہاں پر ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87، تو 87 میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی۔ تو کیا جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم تکبر کرو گے؟ سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے انبیاء کے ایک گروہ، یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے رسولوں کے ایک گروہ کو قتل کیا اور ایک گروہ کو جھٹلایا۔ تو اب یہاں پر کوئی مفہوم بیان کر سکتا ہے کہ ایک گروہ سے مراد انبیاء ہو سکتے ہیں، ایک گروہ سے مراد رسول ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں یہ مضمون بالکل واضح طور پر آیا ہے کہ رسول بھی شہید ہوئے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 183، یہ جا کر اب پڑھ بھی لیجئے گا۔ 183 الذین قالوا ان اللہ عہد، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کی بات نہ مانیں جب تک یہ وہ قربانی پیش نہ کرے جس کو کھانے کے لیے آگ اترے۔ ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول کھلی کھلی نشانیاں اور وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جس کے لیے تم کہتے رہے ہو، سو تم نے ان کو قتل کیا،
سو تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ پس اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو تم سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوتی رہی ہے جو کھلی ہوئی نشانیاں صحیفے کتابیں لے کر آتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر عربی میں بھی یہی ہے کہ کل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، کہ تم سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے ہیں۔ یہاں پر اس سے پہلے آیا ہے کہ قتل کیا ہے تم نے رسولوں کو، عربی میں بھی رسولوں کا لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے آیت کوٹ کی وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ انہوں نے یہ آیت کوٹ کی کتب اللہ لاغلبن وانا رسولی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ بے شک میں غالب رہوں گا میرے رسول، اور بے شک اللہ بڑا ہی زور اور غالب ہے، کہ بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر اس آیت میں بیان کر رہا ہے جو انہوں نے کوٹ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت غالب آ کر رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب غالب آ کر رہے گی تو لہذا قتل نہیں ہو سکتے۔ بھئی یہ کس نے کہا کہ قتل نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہاری جانوں کے ذریعے تم کو آزمائے گا، جبکہ اس کا مفہوم بالکل ہی الٹ ہے ان کی بات کے۔ اس کے مفہوم میں آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ ذرا سنیں اس کے پیچھے جو آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے کانٹیکس میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں جو جہنمی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی بچانے والے نہیں بنیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اس طرح کی قسمیں کھائیں گے جس طرح تم سے کھاتے ہیں، گمان کریں گے کہ وہ ایک بنیاد پر ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ بالکل ہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، پس اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، سن لو کہ شیطان کی پارٹی ہی نامراد ہونے والی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے برسر مخالفت رکھتے ہیں وہی لوگ ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ بے شک میں غالب رہوں گا، میرے رسول غالب رہیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زور آور اور غالب آنے والا ہے۔ تو لہذا یہ آخرت کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہے کہ آخرت میں انبیاء کی دعوت نتیجے کے اعتبار سے غالب آنے والی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری احکامات اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے ہیں وہ آخرت میں انجام کے اعتبار سے، سزا و جزا کے اعتبار سے غالب آنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منصف ہے۔ تو لہذا اس کو دنیا میں لینا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل باطل چیز ہے۔ انبیاء اور رسول قتل بھی ہوتے رہے ہیں، انہوں نے دعوت بھی پہنچائی ہے، مگر جن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ جب قوم پر حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جھٹلانے پر عذاب بھی دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون کو پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو غالب کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، باقی تمام نافرمانوں کو طوفان کے ذریعے ڈبو دیا، تو لہذا سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی غالب کر دیا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے رسولوں کو، انبیاء کو غالب کر دیتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں آیا کہ بعض رسول اور ان کے ماننے والے ایسے بھی تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس قدر سخت ہوئی تو وہ پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اگر یہ اصول ان کے سامنے ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم تو غالب آنے والے ہیں۔ تو انبیاء اور رسول کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ دعوت کے اعتبار سے اس دنیا میں یہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو غلبہ دکھا دے دین کے حوالے سے، یا آخرت میں دکھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے دین کا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بھائی بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک گروہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 4 امتی ہوں گے، بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے، رسول ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ان کی دعوت دنیا میں غالب آئی ہوگی؟ آپ ان کے حالات سوچ کر دیکھیں کہ ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا ان کی بات پر، ان کی دعوت پر، تو کیا وہ غالب رہے ہوں گے دنیاوی اعتبار سے؟ دنیا میں ان کی دعوت دنیاوی اعتبار سے تو فیل نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں کوشش کو دیکھتا ہے، کوشش کے اعتبار سے آخرت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ لہذا آخرت میں وہ رسول جو کہ اکیلا کھڑا ہوگا، جس کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہوگا، لہذا اس کی دعوت بھی غالب آنے والی ہوگی جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا۔
تو لہذا علی بھائی سے یہ درخواست ہے کہ علی بھائی تک یہ ویڈیو پہنچائیں، وہ اس چیز سے رجوع کریں، کیونکہ قرآن مجید نے اس کی بالکل وضاحت کر دیا ہے کہ یہ اصول کہ رسول اور نبی میں جو یہ فرق کرتے ہیں یہ بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ان کی تفریق نہیں کی۔ ہاں البتہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو سکتی ہے کہ کس حوالے سے ان کی جماعت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے علم میں ہوگا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اگرچہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں اس میں فرق نہیں ملتا۔ یہ بالکل ان کی اپنی بنائی گئی باتیں ہیں، ہر شخص نے کر دی ہیں تو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو لہذا اس بات پر میں علی بھائی سے درخواست کروں گا کہ قرآن مجید کے اس کانٹیکسٹ کو، مفہوم کو بھی پڑھ لیا جائے جو آپ نے آیت پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ میں علی بھائی سے ایک اور درخواست بھی کرنا چاہوں گا، جو کہ میں ان سے بہت ناراض ہوں، کہ انہوں نے جب مولانا اسحاق صاحب زندہ تھے تو انہوں نے اپنا لیکچر مولانا اسحاق صاحب نے ان کا لیکچر اپنے چینل سے چڑھایا، جس کے ذریعے ان کو پبلسٹی ملی۔ لیکن آج جتنا فیم علی بھائی کو مل چکا ہے، تو لہذا علی بھائی کو چاہیے کہ مولانا اسحاق صاحب کو بھی اپنے چینل کے ذریعے پروموٹ کریں۔ اگرچہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے، لیکن ان کی گئی کوشش، دعوت کو آپ آگے پہنچائیں، لوگوں تک بیان کریں۔ اگر آپ کا ان سے اختلاف ہے تو بھی لوگوں کو بیان کریں، لوگ آپ کی اور ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، جو علمی دلائل ان کو مضبوط لگیں گے وہ ان کو قبول کر لیں گے۔ تو لہذا یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مولانا اسحاق صاحب کو بھی پروموٹ کریں۔ یہ بہت ہی زیادتی والا پہلو ہے کہ آپ ان کو جن کے ذریعے آپ کو لوگوں میں پہچان ملی، آپ نے انہی کا نام لینا چھوڑ دیا۔ چند جگہوں پر آپ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن عموماً آپ ان کو لوگوں میں بیان نہیں کرتے، جبکہ ان کی بہت ہی محنت ہے، ان کی بہت ہی تحقیق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علمی اختلاف کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز میں اختلاف کرنے کی، علمی اختلاف کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔